کہ میرا سوال یہ ہے کہ جب ایک انسان سے گناہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہوں وہ اس کے بعد اس کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، گناہ کا جو ڈپریشن ہے اس سے انسان کیسے نکلے؟ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، توبہ کرنے کے بعد بھی انسان کو پھر بھی رہتا ہے، یہ بھی مجھے پتا ہے کہ انسان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی کچھ وقت ایسا گزرتا ہے کہ دو دو تین تین مہینے انسان دور ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ پچھلے رمضان میں یہ ہوا کہ رمضان کے بعد میں نے پچھلے رمضان بھی آپ کی لائف کو بہت سنا تھا، بات نہیں کر سکی۔ اس کے بعد ہوں میں نماز پڑھتی تھی، سستی کرتی تھی، کچھ باتیں ایسی ہوئی جس کے بعد تسبیح بھی چھوٹ گئی، ایسے لگا کہ جیسے میں کسی اللہ کی جانب جا رہی تھی، سیڑھی پہ پہلا قدم رکھا ہے، اس کے بعد میں ایسی اونٹی منہ گری ہوں کہ اٹھنے کی ہمت نہیں گئی۔ ہوں تو میرا سوال یہ ہے کہ اس ڈپریشن سے کیسے بچا جائے، یا اگر ہم آ گئے ہیں تو اس سے کیسے نکلا جائے؟ توبہ کر کے نکل جائیں جب اللہ تعالیٰ نے سر رستہ تو دیا ہوا ہے۔ توبہ کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ خیال دل سے نہیں جاتا ہے۔ نہیں، جب کہا گیا کہ توبہ یہ ہے اصل کہ توبہ کرنے کے بعد تجھے اس گناہ کا خیال بھی نہ آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ گناہ ہو نہیں سکتا، دوبارہ غلطی ہو سکتی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کا پچھتاوا نہیں آنا چاہیے۔ خیال یہ ہوتا ہے، وہ تو دوبارہ آپ اس میں چلے جاتے ہیں نا کہ ایک گناہ سے توبہ کر لی اور پھر آپ اس کی انویٹیشن میں جا رہے ہیں، وہ بھی ایک چیز اس میں شامل ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد جب آپ توبہ کر لیتے ہیں تو آپ اس سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو فکر یہ ہوتی ہے کہ آگے سے نہیں کرنا، پیچھے کیا ہو گیا، توبہ ہے ہی نہیں۔ اگر پیچھے والا وہ مٹ نہیں رہا، اگر پیچھے والا ہم اللہ پہ ایمان لے کے آئے تو ہمیں سب سے بڑا نفع کیا ہے؟ دیکھیں، ترازو آخرت میں بھی لگنا ہے، نفع نقصان دیکھا جائے گا نا، کیا کمایا، کیا کھویا، کیا پایا، کیا کیا۔ تو ہم اللہ پہ ایمان لے کے آئے اور ہم نے یہ دباؤ برداشت کیے، اپنی ذات پہ پابندیاں لگانے کی کوشش کی، گلٹ کا شکار رہے کہ گناہ ہو گیا، یہ نہیں کرنا، وہ تو ہم اللہ کو مانتے ہیں تو اس سارے دباؤ سے گزرتے ہیں نا، کامیاب رہیں یا ناکام رہیں، یہ تو اللہ کے ہاں ہمارے درجات ہیں، اللہ سب کو معاف فرمائے، ہم کمیوں کوتاہیوں کا پستیوں کا شکار لوگ ہیں۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ سب سے بڑی فیسلٹی جو فیتھ والوں کو دی گئی ہے کہ جو کچھ بھی کر لیا ہے آپ توبہ کر لیں۔ جب آپ نے توبہ کر لی، پیچھے ختم، گیم بات ختم، اب پیچھے کیا سوچنا ہے؟ اچھا، اب پھر شیطان سوچنے کے باوجود پچھتاوا لے کے آئے گا، اپنے آپ پہ ندامت ہوگی تو رو لیا کرو تھوڑا سا، لیکن اس کے بارے میں گلٹ کا شکار نہیں ہونا۔ یعنی جب میرا نفس، یعنی کہ میرا مائنڈ مجھے یہ کہے گا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، تو میں کہوں گا لعنت ہے کم بخت تجھ پہ کہ تو میرے اندر رہ کے ہی مجھے اللہ سے مایوس کر رہا ہے۔ تو میں اس پہ لاہور پڑھوں گا، اس پہ استغفار پڑھوں گا، میں اس پہ دم کروں گا۔ اپنے اوپر پڑھنا پڑتا ہے نا، پڑھی جا رہے ہیں اپنے اوپر، تسبیح تو چل رہی ہے، تسبیح پہ اللہ کی یاد چلتی چلی جا رہی ہے، تسبیح ہے ہی اللہ کی یاد، لیکن اب میں واک کر رہا ہوں اور مجھے خیال آ رہا ہے کہ میرا یہ والا گناہ پتہ نہیں کیا بنے گا، اتنا کچھ کیا ہوا ہے، تو میں وہی استغفار کا رسپانس اپنے آپ کو شروع کر دوں گا کہ کیا سوچنا ہے اس پہ، توبہ کر لی، میں یہی کر سکتا تھا۔ اور اصل بات یہ کہ توبہ ایک عہد ہوتا ہے۔ توبہ یہ نہیں ہوتا کہ پچھلا معاف نہیں، اگلے کا لسنس نہیں ہوتی توبہ۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پرومس کیا جا رہا ہے کہ پچھلا معاف کر دیجئے، اگلا نہیں کرتا، یہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب یہ ایک کانٹریکٹ ہو گیا، ایک عہد ہو گیا ہے، تو عہد کو سنبھالنے کی فکر کرنی چاہیے کہ پچھلے نقصان کی کرنی چاہیے۔ جب ایک عہد نامہ ہو گیا تو ہو گیا، دو قومیں جنگ لڑ رہی تھیں، ان کے درمیان عہد ہو گیا کہ آج کے بعد وہ نہیں لڑیں گے۔ اب انہوں نے پچھلا کیا سوچنا، انہوں نے یقینی اس بات کو بنانا ہے کہ آگے سے لڑائی نہ ہو، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ باقی اگر اس کے علاوہ بھی آتے رہتے ہیں تو آپ خلجانوں اور وسوسوں کے بارے میں آپ سے نے فرمایا کہ میری امت پہ وسوسہ نہیں لکھا جاتا، سب سے بڑی فیسلٹی دی گئی ہے، ورنہ پہلے تو روزے رکھتے ہوئے منہ بھی بند کرنے پڑتے تھے، اور سوچوں کے اوپر بھی گرفت ہوتی رہی ہے۔ لیکن ہمیں، اگر ہم کانشیسلی نہیں کر رہے، یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں، مزے نہیں لے رہے کسی چیز کے، کسی کے خلاف پلاننگ نہیں کر رہے، کسی کی سازش کے بارے میں اس کو اگلی بار ملنا ہے تو اس کا یہ کروں گا، اگر یہ نہیں کر رہے اور وہ چل رہا ہے، ہیبیچول چل رہا ہے، اور بے شک وہ چلتا بھی رہے پلاننگ، اگر غیر ارادی ہے اور ہم اسے تنگ بھی ہیں تو وہ نہیں لکھا جائے گا۔ آپ اس پہ بالکل بے فکر رہیے، اس کی خبر فرشتے کو نہیں ہے۔ فرشتے اعمال لکھتے ہیں، حرکات لکھتے ہیں، جو بھی آپ کے سینسر سے باعث ہو رہا ہے۔ تو جب ایک چیز لکھی ہی نہیں جا رہی ہے تو اس پہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، ندامت آپ کو جب بھی آئے، آپ اللہ کے حضور
توبہ کریں اور آپ کہیں یا اللہ بڑی شرم آتی ہے مجھے معاف کر دینا، لیکن کبھی یہ دل میں خیال کو ایکسیپٹ نہ کریں کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں میرے بچے مجھ سے محبت نہیں کریں گے، یہ کیا ڈسٹرسٹ کی ایک چیز ہے، کیا ڈسگسٹ ہے۔ کبھی کبھی منہ سے ویسے ہی کوئی غصے میں نکل جائے بات، ایک اور چیز ہوتی ہے، لیکن میری بیوی میرا ساتھ نہیں دے گی، میرا بھائی میرا ساتھ نہیں دے گا، پہلے ہی سوچی جا رہا ہے بھی پہلے ٹرسٹ کہاں ہے۔ تو ایک بندے کے معاملے میں ٹرسٹ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو کرنا ہی پڑتا ہے کہ اسے اللہ کے اوپر ٹرسٹ کرنا ہے، اور اللہ انسان تو ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ جب اللہ نے کہا میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، جب اس نے کہہ دیا میں سارے معاف کر دیتا ہوں، اب کوئی ہمیں کچھ بھی کہتا رہے، ہم نے اللہ کی بات میں چلنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کہنا، باقی دنیا کچھ بھی کہتی رہے، ہم نے جو کرنا تھا ہم سے ہو گیا، ہم سے آگے بھی بہت کچھ ہوتا رہنا ہے، ہم اس کا لائسنس نہیں لے کے آتے، ہم ندامت میں رہیں گے، کوشش میں رہیں گے، لیکن پچھتاوا کس بات کا؟ توبہ کس بات کی ہے؟ کوئی پیچھے کیا ہوا ہے تو توبہ کرنی ہے نا، ادروائز تو اگر ہر بندہ ہی اپنی مرضی سے اگر نیک بن سکتا ہوتا تو پھر پچھتاوے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر ہر بندہ کوشش کر کے ہوا جاتا، لوگ اپنی مرضی سے امیر ہو جاتے، لوگ اپنی مرضی سے بچے پیدا کر لیتے، لوگ اپنی مرضی سے زندہ رہ لیتے، لوگ اپنی مرضی سے گناہوں کو چھوڑ لیتے۔ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہوں، سگریٹ چھوڑا نہیں جاتا، اب کہاں جاؤں؟ توبہ نہیں کرنی تو اور کیا؟ تو کس لیے رکھی ہے توبہ؟ اس لیے تو رکھی ہے کہ عاجز ہیں، اس لیے تو رکھی ہوئی ہے کہ کمیوں کا شکار ہے، کوتاہیوں کا شکار ہے، جو کہتے ہیں وہ کیا نہیں جاتا، جو کر رہے ہیں وہ کہا نہیں جاتا، تو نفاق کا شکار ہے، تو اللہ سے معافیاں مانگتے رہتے ہیں۔ اسی کے اوپر ہی ساری چیز ٹکی ہوئی ہے ہمارے، مطلب اس پہ آپ زیادہ ٹینشن نہ لیا کریں، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔